السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں ایچ اقبال کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے خوبصورت موت۔ یہاں جو دو ملازم ہیں ان میں سے ایک کے پاس موبائل ہے، آپ نے اسے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیا آپ کی واپسی اب صبح ہونے کے بعد ہوگی؟ وہ ملازم ہی ہے نا انسپکٹر صاحب، انہیں اطلاع دینا میں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ خیال بھی تھا کہ وہ سو چکے ہوں گے، ان کی نیند کیوں خراب کی جائے۔ ہاں اگر صاحب ہوتے، اس نے اکبر غزنوی کی طرف اشارہ کیا، تو انہیں اطلاع دینا میرا فرض ہوتا۔ تو آپ بارش میں بھیگ گئے تھے؟ شرابور تو نہیں ہوا تھا لیکن بھیگا تھا۔ تھوڑی سی بارش میں بھی جوتے کچھ خراب ضرور ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جوتے بالکل صاف ہیں۔ میں نے ہوٹل ہی میں جوتے اچھی طرح صاف کر لیے تھے۔ ذرا ایک جوتا اتار کر دکھائیں۔ فیصل اپنے ایک جوتے کے تسمے کھولنے لگا۔ اکبر غزنوی خاموش بیٹھا ان دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا، چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ انسپکٹر نے جوتا لے کر اس کا تلہ دیکھا، خوب، تلے بھی صاف ہیں۔ بارش کی وجہ سے تلے بھی خراب ہوئے تھے، میں نے باتھ روم میں جا کر وہ پانی سے دھو ڈالے تھے۔ غیر معمولی طور پر صفائی پسند ہیں آپ۔ فیصل اس کے لہجے کے طنز کو سمجھ نہیں سکا، خاموش رہا۔ انسپکٹر نے جوتا واپس کرتے ہوئے پوچھا، آپ کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے انسپکٹر صاحب؟ پیسے تو میں نے اے ٹی ایم سے نکلوائے ہیں، اور وہ کسی بھی اے ٹی ایم سے نکلوائے جا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں یہ پوچھ گچھ کیوں کر رہا ہوں؟ جی صاحب مجھے بتا چکے ہیں۔ وہ ایک فلمی کیمرہ مین تھا، نام کامران تھا، مشہور نہیں تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ آپ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے جناب۔ جمشید اکبر غزنوی کی طرف متوجہ ہوا۔ باہر پولیس موبائل میں ایک سب انسپکٹر موجود ہے، کسی ملازم سے کہہ کر اسے یہاں بلا لیجیے۔ اکبر غزنوی نے ایک ملازم کو بلا کر سب انسپکٹر کو بلانے کی ہدایت کر دی۔ جلد ہی سب انسپکٹر آ گیا۔ جمشید نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی سادہ کاغذ ہے؟ فل اسکیپ سائز؟ جی نہیں سر، میرے پاس ہے، اکبر غزنوی نے کہا۔ کیا منگوا دوں؟ شکر گزار ہوں گا۔ اکبر غزنوی نے ایک ملازم کو بلا کر اپنے کمرے سے بڑے سائز کا سادہ کاغذ منگوایا۔ فیصل کا ذہن الجھ گیا تھا کہ انسپکٹر کو بڑے سائز کے کاغذ کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ اپنا جوتا پھر اتاریے، جمشید نے فیصل سے کہا۔ فیصل جوتا پھر اتارنے لگا۔ اس وقت اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا۔ جمشید نے انسپکٹر سے کہا، بال پوائنٹ تو ہے تمہارے پاس؟ کاغذ پر اس جوتے کا خاکہ بنا لو۔ جی سر۔ کاغذ پر فیصل کے جوتے کا خاکہ بنایا گیا۔ آپ کا اکاؤنٹ کس بینک کی کس برانچ میں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ اے ٹی ایم۔ جمشید نے اس کی بات کاٹ دی، میرے سوال کا جواب دو۔ فیصل نے بینک اور اس کی برانچ کا نام بتا دیا۔ سب انسپکٹر نے جمشید سے پوچھا، اس خاکے کا کیا کرنا ہے صاحب؟ قدموں کو جو نشانات زمین پر ملے ان سے اس خاکے کو ملا کر دیکھو۔ سب انسپکٹر سر ہلا کر چلا گیا۔ جمشید نے فیصل سے کہا، کامران کے قتل کے بارے میں تم کوئی خیال ظاہر کر سکتے ہو؟ بالکل نہیں انسپکٹر صاحب۔ ایکسکیوز می غزنوی صاحب، میں آپ دونوں سے ذرا سا دور جا کر موبائل پر کسی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کیجیے۔ جمشید اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملاتا ہوا ایک گوشے میں چلا گیا اور مدھم آواز میں کسی سے بات کرنے لگا۔ اب فیصل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اسے خیال آیا کہ اس کے جوتے کا تلہ بالکل صاف دیکھ کر انسپکٹر کو اس پر کچھ شبہ ہوا تھا، حالانکہ اس نے بارش میں خراب ہونے ہی کی وجہ سے جوتوں کے تلے پانی سے دھوئے تھے۔ اسے اپنے قدموں کے نشانات کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا جو وہ جائے واردات پر آتے جاتے ہوئے زمین پر چھوڑ آیا تھا۔ جمشید نے زیادہ تفصیلی بات نہیں کی اور واپس ان دونوں کے درمیان آ بیٹھا۔ موسم آج بھی کچھ ٹھیک نہیں، اس نے اکبر غزنوی سے کہا۔ جی ہاں، رات کو پھر بارش ہو جائے شاید۔ سب انسپکٹر اندر آیا۔ جمشید نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ سب انسپکٹر کچھ کہتا، جمشید کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر بولا، ہاں مجھے اس اہم بات کا خیال نہیں رہا، انتظار کرو، میں جلدی پھر فون کروں گا۔ فون بند کر کے اس نے پھر سب انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ سر یہ خاکہ ان نشانات کے برابر ہے۔ اب جمشید نے فیصل کی طرف دیکھا۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا جناب،
میرے جوتے ان نشانات کے مطابق ہیں تو اس کا یہ مطلب کیوں لیا جائے کہ وہ نشانات میرے ہی جوتوں کے؟ میرے پیر کے سائز کے مطابق بہت سے لوگوں کے پیر ہوں گے اور جو میں پہنے ہوئے ہوں اس قسم کے جوتے ان لوگوں میں سے کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ جواب قرینِ قیاس ہے آپ کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اے ٹی ایم کے علاوہ بینک سے کوئی چیک بھی کیش کرایا تھا؟ جی نہیں، جب اے ٹی ایم سے کام ہو گیا تو چیک کیوں کیش کراؤں گا؟ چیک بک میں اپنے ساتھ بھی نہیں لے گیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کمرے میں۔ ذرا لائیے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہتر۔ جب وہ چیک بک لے کر واپس آیا تو جمشید پھر گوشے میں کھڑا کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس نے اشارے سے فیصل کو اپنے قریب بلایا اور جس سے بات کر رہا تھا اس سے کہا کہ 1-2 منٹ بعد فون کروں گا۔ پھر فیصل کی چیک بک کا جائزہ لے کر مطمئن انداز میں بولا، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی چیک کیش نہیں کرایا، یعنی کل سے آج تک نہیں کرایا۔ تاہم میں ایک چیک کی تصویر لے رہا ہوں۔ فیصل خاموش کھڑا رہا۔ جمشید نے ایک چیک کی تصویر اپنے موبائل سے لی اور چیک بک فیصل کو واپس کرتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ فیصل وہیں جا بیٹھا جہاں بیٹھا تھا۔ جمشید پھر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا اور 1 منٹ بعد ان دونوں کے قریب آ گیا۔ اکبر غزنوی اس وقت فیصل سے پوچھ رہا تھا، تمہیں اچانک 5000 کی ضرورت کیا پیش آ گئی کہ رات ہی کو پیسے لینے چلے گئے؟ بیوی کا فون آیا تھا صاحب، اسے بھیجنے تھے پیسے، کوئی سخت ضرورت پڑ گئی تھی۔ کہاں رہتی ہے آپ کی بیوی مسٹر فیصل؟ فیصل نے ایک شہر کا نام بتایا۔ انسپکٹر جمشید نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ مجھے ایک فون کا انتظار ہے غزنوی صاحب۔ شوق سے انتظار کیجیے، مجھے آپ کی موجودگی پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آخر آپ ایک قتل کی تفتیش کریں۔ انسپکٹر جمشید کچھ سوچتا ہوا ٹہلتا رہا۔ 5 منٹ بعد اس کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے بولنے والے کی باتوں کے جواب میں صرف ہوں ہوں کرتا رہا، پھر موبائل بند کر کے اپنی جگہ آ بیٹھا۔ پیسے بھیج دیے اپنی بیوی کو؟ جمشید نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میری جیب میں ہے۔ دراصل صبح ہی اس کا فون آ گیا تھا کہ اس کی ضرورت رفع ہو گئی ہے، اس لیے پیسے بھیجنے میں عجلت کی ضرورت نہیں۔ آپ کی بیوی کا نمبر کیا ہے؟ فیصل نے ایک نمبر بتایا۔ ذرا اپنا موبائل دو، میں وہ بھی چیک کروں گا۔ فیصل نے موبائل اسے دے دیا۔ اسے اطمینان تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر اس نے شیما کا نمبر اور اسے کی جانے والی کال ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ نمبر تو موجود ہے، لیکن اس نے کل نہیں، اس سے پہلے کیا تھا۔ تم اپنا صحیح بیان کس وقت دو گے؟ فیصل نے کچھ پریشان ہو کر کہا، میں نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے، لیکن تمہاری بیوی کا فون کل نہیں آیا تھا، پہلے آیا تھا۔ کل کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ کیوں؟ بے خیالی میں کر بیٹھا تھا۔ تم کتنی دیر تک جھوٹ بولنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تم نے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائے، بینک نہیں گئے، لیکن ابھی مجھے فون پر اطلاع ملی ہے کہ کل شام تک تمہارا بینک بیلنس وہی تھا جو اب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اے ٹی ایم سے پیسے نہیں نکلوائے، ورنہ بینک بیلنس اب کم ہوتا۔ بینک والے بعض اوقات انٹری کرنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ فیصل نے جواب تو دیا، لیکن اب اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ بینک ایسی غلطی نہیں کرتا، وہ لوگ کسی کو کسی کا بینک بیلنس نہیں بتاتے، لیکن یہ ایک قتل کا معاملہ تھا، اس لیے انہیں سب کچھ بتانا پڑا۔ فیصل کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جمشید بولا، میں نے اپنے جس ماتحت کو تمہاری برانچ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی تھی، اسے تمہارا اکاؤنٹ نمبر بتانا بھول گیا تھا، اسی لیے میں نے تمہاری چیک بک دیکھی تھی اور تمہارا اکاؤنٹ نمبر اسے بتا دیا تھا۔ اس نے بینک سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ ابھی میں نے غلط کہا تھا کہ تمہارا بینک بیلنس وہی ہے جو کل سے پہلے تھا۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم نے اے ٹی ایم سے پیسے نہیں نکلوائے۔ اس کے برخلاف تم نے اپنے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے جمع کروائے۔ اکبر غزنوی چونکا۔ 5 لاکھ؟ جمشید فیصل ہی کی طرف متوجہ رہا۔ یہ روپے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ مجھے ایک دوست نے دیے تھے۔ اب میں تمہارے دوست کا نام پتہ پوچھوں گا تو تم پھر غلط بیانی کرو گے، جس کا پتہ بھی لگا لیا جائے گا، لیکن اب تم صحیح راستے پر آ جاؤ۔ 5 لاکھ کا معاملہ میرا نجی معاملہ ہے۔ فیصل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ قتل کا معاملہ ہو تو کوئی نجی بات ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ سچ سچ بتا دو کہ کامران کو قتل کرنے کے لیے تمہیں یہ رقم کس نے دی تھی؟ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ فیصل کی آواز بھرا گئی۔ تم پیشہ ور نہیں ہو، اس لیے مسلسل ایسے جھوٹ بولتے رہے ہو جو میری سمجھ میں آتے رہیں۔ 5 لاکھ کے سلسلے میں بھی تم اپنا نجی معاملہ سامنے لے آؤ تو بہتر ہے۔ نہیں بتا سکتا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر چل کر بتاؤ گے؟ کیا مطلب؟ تم خود کو زیر حراست سمجھو۔ اس نے اکبر غزنوی سے کہا، میرے سب انسپکٹر کو پھر بلوا دیجئے، اس سے یہ بھی کہنا ہے کہ ہتھکڑیاں لے کر آئے۔
فیصل کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اکبر غزنوی اسے بڑی سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو شیما نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، جمشید بول رہا ہوں شیما صاحبہ۔ اوہ خیریت، کوئی اور پیش رفت؟ بہت اچھی پیش رفت۔ آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ کو اس معاملے کے حالات سے باخبر کرتا رہوں۔ بڑی نوازش کہ آپ نے میری بات یاد رکھی۔ دراصل میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ میں بھی آپ کی فلمیں دیکھتا رہا ہوں، اور میری بیوی تو آپ کی زبردست فین ہے۔ آپ کی کوئی فلم ایسی نہیں جو ہمارے گھر میں نہ ہو۔ یہ اچھا رشتہ بنا آپ سے۔ خیر، پیش رفت کے بارے میں تو بتائیں۔ اکبر غزنوی کے ریسٹ ہاؤس کا نگراں فیصل اس وقت میری حراست میں، میں اسے پولیس ہیڈ کوارٹر لے جا رہا ہوں۔ کیا اسی نے قتل کیا؟ یہ میں ابھی پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سے پوچھ گچھ کے دوران میں وہ غلط بیانیاں کرتا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے جمع کروائے۔ شیما کا دل اچھل پڑا۔ وہ بتا نہیں رہا ہے کہ اتنی رقم اس کے پاس کہاں سے آئی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تو اسے حقیقت اگلنا ہی ہوگی۔ یہ کامیابی آپ کو مبارک ہو، شیما نے دل پر جبر کر کے کہا۔ جائے واردات تک اس کے قدموں کے نشانات بھی ملیں۔ عین ممکن ہے کہ جس نے اس سے قتل کروایا ہے اسی نے اسے 5 لاکھ روپے دیے ہوں۔ تو اب آپ کو روپے دینے والے کا بھی سراغ لگانا ہوگا۔ وہ تو فیصل ہی سے معلوم ہو جائے گا، لیکن وہ شخص اس کا اعتراف تو نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے، لیکن کسی بات کا اعتراف تو ابھی فیصل نے بھی نہیں کیا ہے، لیکن شواہد ایسے ملے ہیں کہ مجھے اسے گرفتار کرنا پڑا۔ یہ گفتگو شیما کے لیے خاصی پریشان کن تھی۔ یہ خدشہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ قتل کے جرم میں پھنسنے کے بجائے وہ بلیک میلر ہونے کا اعتراف کر لیتا اور پولیس کو شیما کے بارے میں بتا دیتا۔ اسی وقت شیما نے اپنے لیگل ایڈوائزر کو فون کیا۔ فرمائیے میڈم، مجھے فوری طور پر تو آپ کی کوئی مدد درکار نہیں، لیکن اس کا امکان موجود ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو قبل از وقت بتا دوں۔ کیا کامران کے قتل میں کہیں آپ کا نام؟ اس قتل کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں؟ ٹی وی پر خبر آئی ہے میڈم، کوئی انسپکٹر جمشید اس کی تفتیش کر رہا ہے، وہی مجھ سے بھی مل کر گیا ہے۔ بظاہر تو اس کی پوچھ گچھ کا انداز نہایت شریفانہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر شک کر رہا ہو، کیونکہ فلم انڈسٹری سے تعلق میرا بھی ہے اور کامران کا بھی۔ مجھے اس بارے میں وضاحت سے بتائیں تاکہ میں اسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے تیار رہوں۔ ابھی کچھ ایسا نہیں جو وضاحت سے بتایا جا سکے، میں نے آپ کو بس الرٹ کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ مجھے الرٹ ہی سمجھیے، بس اتنی ہی بات کرنا تھی۔ شیما نے رابطہ منقطع کر کے اپنی سیکریٹری شاہینہ کو فون کیا۔ جی میڈم، ابھی فوراً فارم ہاؤس آ جاؤ، میں 5 منٹ میں روانہ ہو رہی ہوں میڈم۔ شیما نے رابطہ منقطع کر دیا اور بہت کچھ سوچتے ہوئے ٹہلنے لگی۔ شہری حدود سے فارم ہاؤس کا راستہ جتنی دیر کا تھا، شاہینہ نے وہاں پہنچنے میں اس سے زیادہ وقت لیا، کیونکہ اس کی کار خاصی پرانی تھی، زیادہ تیز رفتاری سے نہیں چل سکتی تھی۔ کچھ دیر لگی تمہیں آنے میں؟ آپ جانتی ہیں میری کار کیسی ہے۔ میری سیکریٹری کے پاس تو اچھی کار ہونی چاہیے، نئی خریدو، میں ابھی چیک دے دوں گی، کوشش کرنا کہ آج ہی خرید لو۔ میں نے تمہیں ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اداکارہ صوبیہ سے تمہارے اچھے مراسم ہیں نا؟ جی ہاں، بلکہ اب اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے مرد سیکریٹری سے بہت عاجز تھی۔ وہ اپنی سیکریٹری کسی لڑکی یا عورت کو بنانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسی کوئی ذمہ دار خاتون تمہاری نظر میں ہو یا نظر آئے تو اس سے بات کرنا۔ اتفاق سے ایک پڑھی لکھی ضرورت مند خاتون میری نظر میں تھی۔ کل ہی میں نے انہیں صوبیہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ صوبیہ نے انہیں پسند بھی کر لیا، وہ کل ہی سے اس کی سیکریٹری بن گئی ہیں۔ مرد سیکریٹری کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا، صوبیہ سے تمہاری قربت کچھ اور بڑھ گئی۔ جی ہاں، کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ وہ انڈر ورلڈ کے کسی آدمی کی وجہ سے انڈسٹری میں آئی تھی؟ یہ بات تو اب بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ دراصل یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ہر لڑکی یا عورت اپنی حفاظت کے لیے ریوالور یا پستول اپنے پاس رکھے۔ تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ میرا تو خیال ہے کہ انڈسٹری کے بہت سے لوگ رکھتے ہوں گے۔ یہ آپ کامران کے قتل کی وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ ہاں، اور آج کل حالات ایسے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ اسلحہ رکھنے لگے۔ صوبیہ کیونکہ انڈر ورلڈ کی کسی آدمی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کوئی ایسا شخص اس کے علم میں ضرور ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ خود صوبیہ کے پاس بھی ناجائز اسلحہ ہو۔ تم اس سے کہو کہ وہ تمہیں کوئی ناجائز ریوالور یا پستول دلا دے، اس کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ کتنا مہنگا ہوگا۔ ادائیگی میں کر دوں گی، جیسا آپ کہیں۔ جس وقت تم ہتھیار اس سے لے لوگی، اس وقت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس شخص سے میرا تعارف بھی کرا دینا، لیکن فرضی نام سے۔ میں اس وقت حجاب میں ہوں گی، وہ مجھے شیما کی حیثیت سے نہ جان پائے۔ معاف کیجیے گا میڈم، کوئی خاص سکیم ہے آپ کے دماغ میں؟ وہ تو ہے،
کسی وقت مجھے بھی اس شخص کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خدا جانے آپ کیا سوچ رہی ہیں، وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے، بہتر ہے۔ یہ بات صوبیہ سے تنہائی میں ہی کی جا سکتی ہے، فون پر نہیں۔ میں اسے ابھی فون کر کے ملاقات کا وقت لے لیتی ہوں، لیکن ابھی وہ سو رہی ہوگی، رات کو شوٹنگ میں مصروف تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے جسے صوبیہ کی سیکریٹری بنوایا اسی نے آج فون پر کچھ بات چیت کے دوران میں یہ تذکرہ بھی کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو بھی کرنا احتیاط سے کرنا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب اسلحہ لیا جائے تو تم نئی گاڑی میں ہو۔ اس کا انتظام تو کل تک ہو جائے گا۔ میرے ایک دور پرے کے عزیز کا شو روم ہے، میں یہاں سے جاتے ہوئے پہلے اس سے ملوں گی۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ کامران کے سلسلے میں جو خبر ٹی وی پر آئی تھی اس میں آپ کا نام بھی لیا گیا تھا۔ ہاں، میں انسپکٹر جمشید سے کہہ چکی ہوں کہ وہ اس سلسلے میں ہونے والی ہر پیش رفت سے مجھے آگاہ رکھے۔ ممکن ہے وہ کوئی خاص بات آپ کو نہ بتانا چاہے۔ بالکل ممکن ہے، لیکن میں آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ تم؟ جی، ایک تقریب میں اس کے ماتحت سے سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ مجھ سے کچھ زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک آدھ دن چھوڑ کر مجھے فون ضرور کرتا ہے۔ اگر تم اس سے معلومات حاصل کرتی رہو تو اچھا ہے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اب سافٹ ڈرنک یا چائے پی لو تو چلی جانا۔ گاڑی کے سلسلے میں جلد از جلد قدم اٹھانا ہے۔ شاہینہ چائے پی کر روانہ ہونے لگی تو شیما نے اسے گاڑی خریدنے کے لیے چیک بھی دے دیا۔ چیک دیتے وقت اس نے کہا، یہ بھی معلوم کر لینا کہ آج ساجن مراد کی شوٹنگ ہے یا نہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ آج کسی اسٹوڈیو میں ہوگا یا نہیں۔ جی؟ شاہینہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا لیکن کوئی سوال کیے بغیر چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد شاہینہ نے فون پر شیما کو بتایا، کار تو آج شام کو میرے پاس آ جائے گی میڈم۔ یہ اچھا ہوا، کار کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے۔ ساجن مراد کے بارے میں بھی معلوم کیا؟ جی ہاں، آج اس کی صوبیہ کے ساتھ ہی شوٹنگ ہے۔ شاہینہ نے اسٹوڈیو کا نام بھی بتا دیا، پھر کہا، صوبیہ سے ابھی بات نہیں ہو سکی لیکن میں آج ہی اس سے بات کر لوں گی۔ ٹھیک جا رہی ہو، میں تمہارے اس فون کا بھی انتظار کروں گی۔ بات ختم کر کے شیما لیٹ کر اپنے مستقبل کے لائحہ عمل پر غور کرنے لگی۔ پھر 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ انسپکٹر جمشید آ گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، فون کیے بغیر آ گیا۔ بس خیال تھا میرا آپ یہیں ہوں گی۔ شاید فیصل نے کچھ قبول کر لیا۔ قبول کرنا تو اسے کہتے ہیں اگر وہ قتل کا اعتراف کر لیتا۔ دراصل اس نے اپنا بیان بدلا ہے۔ کیا؟ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا تھا۔ 5 لاکھ روپے اسے آپ ہی سے ملے تھے۔ خوب۔ شیما جبراً ہنسی۔ اس نے محسوس کیا کہ انسپکٹر جمشید اسے یہ بات بتاتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور بلیک میلنگ کس بنیاد پر کر رہا تھا؟ اس کے بیان کے مطابق اس نے آپ کی کار اس وقت چائے واردات کی طرف جاتے دیکھی تھی جب واردات نہیں ہوئی تھی۔ خوب بیان ہے۔ تو اب آپ مجھے گرفتار کر لیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے شیما صاحبہ؟ ایک شخص کے بیان بلکہ الزام کی وجہ سے میں آپ کو کیسے گرفتار کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ ایک نامور شخصیت ہیں، آپ کو شبے میں بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ بیان بھی میرے لیے قطعی غیر یقینی ہے۔ اس کی چترول شروع ہی کی گئی تھی کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بیان دے ڈالا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے آپ کی کار جائے واردات کی طرف جاتے دیکھی تھی۔ شکر گزار ہوں کہ یہ اطلاع دینے کے لیے آپ خود آئے۔ دراصل مجھے آنا ہی تھا۔ میں جائے واردات کا معائنہ ایک بار پھر کرنا چاہتا ہوں، شاید کوئی چیز نظر آنے سے بچ گئی ہو۔ بس یہ اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آ گیا تھا۔ اب اجازت چاہوں گا۔ فیصل کو ابھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اسے 5 لاکھ کسی سے ملے ہیں تو ٹھیک معلوم کرنا پڑے گا کہ کس سے ملے اور کیوں ملے۔ بلیک میلنگ کی وجہ سے یا یہ معاوضہ ہے کہ وہ کامران کو قتل کر دے۔ اس وقت بھی آپ کچھ پیے بغیر جا رہے ہیں۔ مصروفیت بہت ہے شیما صاحبہ، اس معاملے سے فارغ ہو کر آپ کے ساتھ نشست رہے گی۔ میری بیوی نے مجھے فون کیا تھا، خبروں میں اس نے آپ کا نام سن لیا ہے، وہ آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے۔ ضرور ملائیے گا انشاءاللہ۔ انسپکٹر جمشید چلا گیا۔ شیما کی فکر مندی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ انسپکٹر جمشید کی نظر میں مشتبہ ہو چکی تھی۔ فیصل کے بیان میں تبدیلی کی اطلاع وہ فون پر بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ اس خبر پر اس کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن شیما اداکاری میں اب بہت اچھی طرح منجھ چکی تھی۔ بہرحال یہ شیما کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ شام کو 6 بجے شاہینہ کا فون آیا۔ صوبیہ سے فون پر بات ہو چکی ہے میڈم، اس نے مجھے 7 بجے تک اپنے گھر بلا لیا، 8 بجے اسے شوٹنگ کے لیے جانا ہے۔
اس سے مل کر مجھے فوراً رپورٹ دینا۔ ظاہر ہے میڈم۔ اور ہاں، کار آ گئی ہے۔ انہوں نے یہ مہربانی بھی کی کہ سروس کروا کے بھیجیے۔ اچھے تعلقات ہوں گے ان سے تمہارے؟ جی ہاں، میں تمہارے دوسرے فون کا انتظار کروں گی۔ اس رات شیما فلم اسٹوڈیو جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا وہ موبائل کھولا جو سبھی متعلقہ لوگوں کے علم میں تھا۔ اس نے ایک ایسے پروڈیوسر کو فون کیا جس کی فلم سائن کرنے کے باوجود اس نے ابھی کام شروع نہیں کیا تھا۔ اس پروڈیوسر کا دفتر اسی اسٹوڈیو میں تھا جہاں صوبیہ اور ساجن مراد کی شوٹنگ ہونا تھی۔ فون پر شیما کی آواز سن کر پروڈیوسر چونک گیا۔ شکر ہے کہ آپ کی آواز تو سننے کو ملی میڈم۔ آپ نے تو ایک ماں کے لیے ناتا توڑ لیا تھا انڈسٹری سے۔ ہاں، بات تو کچھ ایسی ہی کہی تھی میں نے۔ تھکاوٹ سے بہت ڈل ہو گئی ہوں میں، لیکن جس ماحول کی عادی ہو چکی ہوں اس سے دور ہو کر بے چینی بھی رہنے لگی ہے۔ آج رات میں آپ کے اسٹوڈیو آ رہی ہوں۔ گڈ، تو ہمیں ڈیٹ مل جائے گی؟ اس کے لیے تو ابھی معذرت چاہوں گی، بس 2-4 گھنٹے گزارنا چاہتی ہوں اس ماحول میں۔ آپ کی آج کی مصروفیات کیا ہیں؟ ابھی تو ایک اسکرپٹ پڑھ رہا تھا کسی کا۔ آپ نے میری جو فلم سائن کی ہے اس کے دیگر مناظر شوٹ کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی 1 بجے کے بعد چند مناظر فلمانا ہے۔ میں کھانا کھا کے 9 بجے تک آؤں گی۔ وہاں کتنا وقت گزار سکوں گی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کچھ اور فلموں کی شوٹنگ بھی ہو رہی ہوگی، وہ اوپر کے فلور پر ہے۔ صوبیہ اور ساجن مراد کے کچھ سین ہیں، شاید اور بھی ہوں، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں۔ خیر، میں 9 بجے تک آ رہی ہوں۔ گفتگو ختم کر کے وہ پھر لیٹ گئی۔ ایک مخصوص سوچ کے علاوہ ان دنوں اس کے دماغ میں اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 7:30 بجے شاہینہ کا فون آیا۔ صوبیہ سے ملاقات ہو گئی ہے میڈم۔ اس نے مجھے ایک شخص کا نمبر دیا ہے جو اسلحے کا کام کرتا ہے۔ اسے صوبیہ کا حوالہ بھی دینا ہوگا، یہ صوبیہ نے خود ہی کہا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ 10 بجے سے پہلے فون نہ کرو۔ مجھے اس بات چیت کے نتیجے سے فوراً آگاہ کرنا۔ میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گی میڈم۔ شیما نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اسی رات 9 بجے وہ اسٹوڈیو پہنچ گئی۔ اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ ڈائریکٹر کے علاوہ یونٹ کے اور لوگ بھی تھے۔ فون پر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، پروڈیوسر نے کہا۔ مجھے چاہیے تھا کہ آپ کو یہیں کھانے کی دعوت دیتا۔ یہ خیال میں نے ابھی دلایا ہے آپ کو، ڈائریکٹر بول پڑا۔ پھر کبھی صحیح۔ آپ کی طرف سے ڈیٹ ملنے کا شدت سے انتظار ہے میڈم۔ ابھی میں ذہنی طور پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک ہی سین کے آپ کو نہ جانے کتنے ری ٹیک کرنا پڑے، وہ تو پھر بہت وقت لگ جائے گا۔ چلیں، بہتر ہوگا جب آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے تبھی ڈیٹ دیجیے گا۔ ڈائریکٹر کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کی کچھ بات سن کر اس نے شیما کی طرف دیکھتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا، ہاں وہ آئی ہیں۔ پھر کچھ سن کر دوبارہ بولا، ہاں ہاں آ جائیں۔ بات ختم کر کے اس نے شیما سے کہا، آپ کے آنے کی خبر ہر طرف پھیل گئی ہے۔ ساجن مراد کا فون تھا، آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا، میں نے بلا لیا۔ کوئی مذائقہ نہیں، وہ تو خود ساجن مراد سے ملنا چاہتی تھی۔ یونٹ کے چند افراد بھی شیما سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں میں کامران کے پراسرار قتل کی بات بھی ہوئی۔ جلد ہی ساجن مراد بھی آ گیا۔ اس نے آتی شیما سے کہا، خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، میں خود بھی آتی تمہاری شوٹنگ دیکھنے۔ میرا ایک سین 1.5 گھنٹے بعد شوٹ ہوگا۔ ابھی اس سیٹ پر صرف صوبیہ کی شوٹنگ ہو رہی ہے، کوئی گانا ہے، اس کی شوٹنگ بھی دیکھ لوں گی۔ تم سے بھی کچھ بات کرنا ہے تو کرو، تنہائی میں کرنا ہے۔ لان کی طرف نکل چلیں، ابھی تو یہاں میری خاطر مدارات کا انتظام ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم اچھے موڈ میں ہو۔ جب ایک ماہ کے لیے غائب ہوئی تھی اس وقت تمہارا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرف متوجہ ہو جائیں سب، پروڈیوسر نے دوسری میز کی طرف اشارہ کیا۔ شیما کی خاطر مدارات میں ساجن مراد بھی شامل ہو گیا۔ فلمی موضوعات پر باتیں بھی ہوتی رہیں۔ اس کے بعد شیما نے پروڈیوسر سے کہا، میں ذرا مراد صاحب سے کچھ باتیں کر لوں، 10 منٹ کی بات ہے، پھر آتی ہوں۔ پروڈیوسر کو بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ شیما اور ساجن مراد اسٹوڈیو کے لان پر نکل آئے۔ وہاں ادھر ادھر کچھ اور لوگ بھی تھے۔ شیما نے ایک ایسے گوشے کا رخ کیا جہاں اس کی باتیں کوئی اور نہ سن سکے۔ ساجن مراد خاصا سنجیدہ اور کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شیما اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات شروع کرتی، ساجن مراد بول پڑا، کامران تم سے ملنے کیوں آنا چاہتا تھا؟ فون پر اس نے کھل کر کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے 2-1 جملوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے کوئی نئی فلم شروع ہونے کا علم ہوا ہے۔ اس فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے میرے تعلقات اچھے ہیں، وہ ان سے اپنے لیے میری سفارش کرانا چاہتا تھا۔ کامیاب کیمرہ مین تو وہ بن نہیں سکا، کم ہی کام ملتا تھا اسے۔ میں نے سوچا تھا کر دوں گی سفارش۔ اسے راہ میں ہی کسی نے قتل کیا ہوگا۔ پولیس پتہ لگانے کی کوشش تو کر رہی ہے۔ خیر، یہ موضوع چھوڑو، وہ بات سنو جو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو۔
تم نے مجھے ایک پیشکش کی تھی اور اس کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد تم ایک ماہ کا کہہ کر انڈسٹری سے غائب ہو گئی، بلکہ کہنا چاہیے کہ روپوش ہو گئی۔ میں نے تمہارے موبائل سے کئی بار رابطہ کرنا چاہا لیکن تمہارا فون بند ملا۔ میں تمہارے فارم ہاؤس بھی آ جاتا لیکن کامران کے قتل سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ تمہارا کوئی فارم ہاؤس بھی ہے۔ وہ کافی عرصے سے ہے میرے پاس، اسی لیے پوشیدہ رکھا تھا کہ وہاں مکمل آرام کر سکوں۔ کیا تمہاری پیشکش اب بھی برقرار ہے؟ یقیناً۔ میں نے فارم ہاؤس جانے کے بعد سے اب تک اس پر غور کیا ہے اور اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ مجھے تمہاری پیشکش قبول کر لینا چاہیے۔ تم نے تو خوش کر دیا، ساجن مراد پرجوش ہو کر بولا۔ میری شرائط بہت سخت ہوں گی، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ میں یہی بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو آئی تھی ورنہ ابھی نہ آتی۔ کیا شرائط ہے تمہاری؟ وہ میں فائنل بات چیت کے بعد بتاؤں گی، اپنی ماں کے سامنے۔ میری ماں فارم ہاؤس ہی میں ہیں، ایک ملازمہ کو بھی لے گئی ہیں۔ آج ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اگر کل ٹھیک ہو گئی تو میں تمہیں فون کر دوں گی، اگر کل طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو پرسوں تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تم رات کو فارم ہاؤس آ جانا۔ رات کو؟ مجھے بھی قتل کراؤ گی؟ شیما نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں خود قتل کروں گی۔ سخت شرائط میں یہ پہلی شرط تو نہیں؟ رات کے وقت تم کامران کے قتل کی وجہ سے ڈر رہے ہو تو دن میں بھی آ سکتے ہو۔ میں نے مذاق کیا تھا شیما، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ ویسے کل مجھے اپنی شہری قیام گاہ پر بھی آنا ہے چند گھنٹے کے لیے، کل ہی نہیں پرسوں بھی۔ تم چاہو تو دن میں ہی میرے ساتھ چلنا۔ جیسا تم چاہو، میرے ساتھ میری کار میں ہی چلے چلنا۔ اپنی کار میرے گھر پر چھوڑ دینا، مجھے دوبارہ بھی شہر آنا ہوگا، تمہیں بھی اپنے ساتھ واپس لیتی آؤں گی۔ میرے گھر سے تم اپنی کار لے لینا، دونوں ہی اپنی اپنی کاروں میں کیوں نہ چلیں؟ یہ بھی تمہاری مرضی پر ہے۔ میں تمہیں اپنی کار میں چلنے کے لیے یوں کہہ رہی ہوں کہ تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنا ہے اور وہ راستے میں ہو جائیں گی۔ شیما نے جواب دیتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی، اسے شاہینہ کے فون کا انتظار تھا، 10:30 بجنے والے تھے۔ ساجن مراد بولا، جو باتیں کار میں کرنا چاہتی ہو وہ ابھی کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ بات چیت ذرا لمبی ہے اور ابھی مجھے یہاں سے جانا بھی پڑ سکتا ہے، میں ایک فون کی منتظر ہوں۔ لو، وہ آ ہی گیا۔ شیما کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایکسکیوز می، شیما نے ساجن مراد سے کہا اور کال ریسیو کرتے ہوئے ساجن مراد کے قریب سے ہٹ گئی۔ ہاں، اس نے ماؤتھ پیس میں اتنا ہی کہا۔ اس نے شاہینہ کا نام لینے سے گریز کیا۔ میڈم، 10:00 پر بات ہو سکی اس شخص سے۔ میں نے صوبیہ کے حوالے سے بات کی تھی، صوبیہ اسے پہلے ہی فون کر چکی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم کیا چاہتی ہو۔ میں نے وضاحت سے بتایا۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد ڈیلیوری دینے کے لیے تیار ہے، قیمت بہت زیادہ مانگ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے جو چیک دیا ہے وہ تو کل کیش ہوگا۔ پھر تم نے کیا کہا اس سے؟ میں نے کہا ہے کہ 15 منٹ بعد پھر فون کروں گی اگر اتنے زیادہ پیسوں کا انتظام کر سکی۔ تم اب فون کر کے اس سے کہہ دو کہ تم 1 گھنٹے بعد ڈیلیوری لے لو گی۔ کتنے پیسے مانگے ہیں اس نے؟ شاہینہ نے رقم بتائی۔ ڈیلیوری کہاں دے گا؟ اب بات کروں گی تو بتائے گا۔ فون کر دو اس کو، تم مجھے کہاں ملو گی، اور اہم بات یہ ہے کہ تم اپنی نئی کار میں آنا۔ ٹھیک ہے میڈم، بات کر کے میں آپ کو دوبارہ فون کرتی ہوں۔ اوکے۔ شیما نے رابطہ منقطع کر دیا اور تیزی سے ساجن مراد کے پاس گئی۔ مجھے فوراً جانا ہے، کام بہت ضروری ہے۔ اگر میں نے اپنی ماں کی طبیعت میں بہتری دیکھی تو آج ہی رات کو 1-2 بجے تک تمہیں فون کر دوں گی۔ کل صبح 11 بجے میری شہری قیام گاہ پر آ جانا۔ آخر ایسا کیا کام ہے کہ اتنی جلدی ہے؟ بتا دوں گی کسی وقت، شیما نے واپسی کے لیے مڑتے ہوئے کہا۔ اس کا رخ پروڈیوسر کے دفتر کی طرف تھا۔ اسے ان لوگوں کو بھی بتانا تھا کہ اسے کسی اچانک کام کی وجہ سے فوراً جانا پڑ رہا ہے۔ اس نے اپنی کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ شاہینہ کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ڈیلیوری کہاں سے ملے گی اور وہ خود شیما کا انتظار کس جگہ کرے گی۔ 20 منٹ بعد شیما نے کچھ فاصلے ہی سے شاہینہ کی کار دیکھ لی تھی۔ وہ فون پر اپنی کار کا رنگ اور میک بتا چکی تھی۔ شیما نے موبائل پر اس سے رابطہ کیا اور کہا، یہاں روشنی بہت ہے، میں نے کار دیکھ لی ہے تمہاری، تم سپر مارکیٹ کی طرف چلو، وہاں اور بھی کاریں کھڑی ہوں گی، میں اپنی کار وہیں چھوڑ کر تمہاری کار میں آ جاؤں گی۔ جی بہتر۔ شیما نے اپنی کار کی رفتار کچھ کم کی، وہ شاہینہ کی کار کے پیچھے رہنا چاہتی تھی۔ اس نے شاہینہ کی کار کو حرکت میں دیکھا۔ سپر مارکیٹ پر دونوں کاریں رک گئیں۔ شیما اپنی کار لاک کر کے شاہینہ کی کار کی طرف بڑھی۔ وہ اس وقت حجاب میں تھی۔ شاہینہ سے اس نے کہا، ڈرائیونگ میں کروں گی۔ شاہینہ دوسری سیٹ پر چلی گئی۔ شیما نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ایک پیکٹ شاہینہ کی طرف بڑھایا۔ یہ میں ATM سے نکال لائی ہوں۔ پھر وہ کار حرکت میں لے آئی جس کا انجن شاہینہ نے سٹارٹ کر رکھا تھا۔
ہمیں اس رفتار سے چلنا ہے کہ صحیح وقت پر وہاں پہنچ جائیں۔ اس نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں اس وقت سناٹا ہوگا، روشنی بھی کم ہوگی۔ کچھ دیر بعد اس نے کار اسی جگہ روکی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ شاہینہ بولی، ہمیں 1-2 منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ ہاں، شیما نے کہا، اس قسم کے کام بہت احتیاط سے کیے جاتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہوگا کہ ہمارے تعاقب میں تو کوئی نہیں، یہ بھی دیکھے گا کہ قرب و جوار میں کوئی نہ ہو۔ 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں گزرا ہوگا کہ ایک شخص چہرے پر نقاب لگائے قریب آیا۔ پہلے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا، پھر دوسری طرف چلا گیا۔ اسے شاہینہ نے اپنے کپڑوں کا رنگ بتا دیا تھا۔ تم اپنے ساتھ اپنی کسی دوست کو لائی ہو؟ ہاں، میں نے تمہیں بتا دیا تھا، انہیں بھی تم سے کوئی کام ہے، یہ 1 گھنٹے کے اندر تم سے رابطہ کریں گی۔ شاہینہ نے جواب دیتے ہوئے رقم کا پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم گن سکتے ہو، رقم پوری ہے، گننے کی ضرورت نہیں۔ اسلحہ فروش نے کپڑے میں لپٹا ہوا ریوالور شاہینہ کو دیا اور تیزی سے اسی طرف غائب ہو گیا جدھر سے آیا تھا۔ انجن سٹارٹ ہی رکھا گیا تھا۔ شیما نے کار فوراً آگے بڑھا دی۔ ریوالور اپنے بیگ میں رکھ لو، اب ہم واپس سپر مارکیٹ جائیں گے، وہاں سے تم میری کار میں اپنے گھر چلی جانا، تمہاری کار فی الحال میرے پاس رہے گی، یہ لو۔ شیما نے اپنی کار کی چابی شاہینہ کی طرف بڑھا دی۔ شاہینہ نے چابی لیتے ہوئے کہا، میرا ذہن بہت الجھا ہوا ہے، بہت سوچ رہی ہوں، لیکن کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکی کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ کل نہیں تو پرسوں تک سب کچھ جان لو گی۔ شاہینہ چپ ہو گئی۔ شیما نے اسے سپر مارکیٹ پر اتارا اور کار آگے بڑھا دی۔ 15 منٹ بعد اس نے کار ایک جگہ روکی اور موبائل پر اسلحہ فروش سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو، ریوالور کی ڈیلیوری کے وقت تم مجھے دیکھ چکے ہو، چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ خیر، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، میں نے بھی اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ شیما نے بتا دیا۔ وہ چونک پڑا۔ مجھے بالکل خیال نہیں تھا کہ تم ایسی چیز مانگو گی، مہیا کر سکتے ہو یا نہیں؟ 2 چیزیں تو آسانی سے مل جائیں گی، تیسری کے لیے مجھے کسی اور سے رابطہ کرنا پڑے گا، قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ قیمت کی پرواہ نہ کرو، جو چاہو گے دے دوں گی۔ تم حیران ہوگے کہ میں اس چیز کا کیا کروں گی۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ خریدار کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ اس سے کیا کام لے گا۔ جلد از جلد ڈیلیوری کب دے سکتے ہو؟ میں 15 منٹ کے اندر فون کر کے بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ دوسری طرف سے جو رقم بتائی گئی وہ بہت زیادہ تھی، تاہم شیما نے کہا، مل جائے گی۔ اسلحہ فروش نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شیما معمولی رفتار سے کار چلاتی ایک طرف چل پڑی۔ زیادہ دیر تک کسی ایک جگہ کار کھڑی رکھنا مناسب نہیں تھا۔ 15 منٹ بعد اسلحہ فروش کی کال آ گئی۔ شیما نے کار روکے بغیر کال ریسیو کی۔ آج ہی بندوبست ہو جائے گا، لیکن تیسری چیز میں وقت لگے گا۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، کہیں اور سے آئے گی، اس میں 4:30 بھی بج سکتے ہیں۔ میں 5 بجے ڈیلیوری دے سکوں گا۔ میں انتظار کر لوں گی۔ ڈیلیوری کس جگہ دو گے؟ جہاں ابھی تمہاری دوست کو دے چکا ہوں۔ میں 4:30 بجے وہاں آ جاؤں؟ نہیں، 5 بجے آؤ۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گی۔ شیما نے قریبی کے بینک سے ATM کے ذریعے اتنی رقم نکالی جو اسلحہ فروش کو دینا تھی۔ اس دوران میں وہ یہ بھی سوچتی رہی کہ اتنا وقت کہاں گزارے۔ ایک بار خیال آیا کہ شاہینہ کے گھر چلی جائے، لیکن اتنی رات کو یہ مناسب نہیں تھا۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی جو بیوہ تھی، جن کے بچے نہیں تھے۔ شاہینہ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی وقت گزارا جا سکتا تھا، وہ حجاب ختم کر کے وہاں جا سکتی تھی، لیکن اس طرح یہ بات عام ہو جاتی کہ فلم اسٹار شیما نے آدھی رات کے بعد اس ہوٹل میں وقت گزارا تھا۔ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اپنے فارم ہاؤس ہی کا رخ کیا۔ اس کی ماں ابھی سوئی نہیں تھی۔ ان کے استفسار پر شیما نے کہہ دیا کہ ایک فلمی اسٹوڈیو میں کسی کام سے گئی تھی اور چند گھنٹے بعد پھر جانا ہے۔ ماں اس کی اس قسم کی سرگرمیوں سے واقف تھیں۔ اس نے وقت گزاری کے لیے لیپ ٹاپ کھولا اور اسی وقت اسے ایک خیال آیا۔ اس نے گوگل سے ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں جو اس نے اسلحہ فروش سے منگوائی تھی۔ یہ کام وہ بعد میں بہرحال کرتی، لیکن وقت گزاری کے لیے اس نے یہ کام اسی وقت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو معلومات حاصل ہوئی ان کے نوٹس اس نے لیپ ٹاپ پر ہی لکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے خود کافی بنا کر پی۔ فی الحال وہ لیٹنا نہیں چاہتی تھی، اندیشہ تھا کہ اس کی آنکھ لگ جاتی۔ کافی پی کر وہ ٹہل رہی تھی کہ ساجن مراد کا فون آ گیا۔ تم نے اب تک کچھ نہیں بتایا۔ ماں کی وجہ سے الجھی ہوئی تھی، ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، میں نے انہیں ایک اور دوا کھلائی ہے، امید ہے کہ یہ اثر انداز ہوگی۔ میں صبح 6 بجے کے قریب فون کروں گی، کوشش کروں گا کہ اس وقت تک جاگتا رہوں۔ کیا گھر پہنچ گئے ہو؟ ابھی تو نہیں پہنچا، اسٹوڈیو میں 4 بجے تک میرا کام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہی جاؤں گا، تم 6 بجے فون کر لینا۔ اس سے بات ختم کر کے شیما نے کچھ وقت اور گزارا، پھر فارم ہاؤس
سے ایسے وقت پر روانہ ہوئی کہ طے شدہ وقت کے مطابق معینہ مقام پر پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اب اگلا پارٹ انشاءاللہ ضرور لاسٹ پارٹ ہوگا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ کہانی 2 پارٹس میں ختم ہوگی، لیکن چونکہ یہ ڈائجسٹ ہے تو اس کے ایک صفحے پہ 2 کالم میں چھوٹی چھوٹی رائٹنگ میں اتنا زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ میرے اندازے سے کافی لمبی ثابت ہوئی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔